کرام تک سلف صالحین بزرگان دین تک یہ سنت پائی گئی ہے، اس لیے سنت کو سنت متوارثہ کہا جاتا ہے۔ نکاح دو دلوں کو ایک کرنے کا نام ہے۔ نکاح کے ذریعے دو خاندان کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ نکاح انسان اور جانور میں فرق پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ نکاح کا انسان اور کلمہ پڑھنے والا مکلف ہے اور جانور اس سے معمورہ ہے۔ نکاح کو اسلام نے بے پناہ عظمت والا کام بتایا ہے۔ نکاح کے تعلق سے نبی دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو عام کرو، زنا کو مشکل کرو۔ نبی نے ارشاد فرمایا نکاح کے ذریعے تم اپنے رزق میں اضافہ کرو، یعنی نکاح کے ذریعے اللہ تعالی بندے کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس لیے نکاح متعینہ وقت پر ماں باپ کو کر دینے کا حکم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی اور بزرگان دین صوفیاء کرام کے اصولوں سے اخذ ہوتا ہے۔ اس لیے نکاح کو نبی دو عالم نے نہایت ہی آسان فرمایا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا نکاح ہے جس کو آپ نے پسند فرمایا ہے؟ یا رسول اللہ وہ کون سا نکاح ہے جس کو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ نکاح سب سے زیادہ پسندیدہ ہے محمد عربی کو جس نکاح میں فضول خرچی سے بچا گیا، یعنی جس نکاح میں لڑکی والے پر قرض نہ ہوا ہو نہ ہی لڑکے والے پر قرض ہوا ہو۔ ایسے نکاح کو نبی رحمت نے قبول فرمایا اور ایسے ہی نکاح کو سرکار نے پسند فرمایا ہے۔ نکاح کے خطبے کو اسلام نے بڑی اہمیت کا حامل دیا ہے اور اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ بزرگوں نے اپنی مکتوبات میں لکھا ہے کہ دعائیں قبول ہونے کی کئی جگہ ہیں، ان میں عیدین کے خطبے کے درمیان میں جب امام بیٹھتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے خطبے کے درمیان میں جب امام بیٹھ کر دوبارہ اٹھنے سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر دعائیں کیا کرو۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے خطبے، نکاح کے ایجاب و قبول سے پہلے جو خطبے کی تلاوت کی جاتی ہے اور بعد خطبہ جو دعا کی جاتی ہے ایسے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہذا قبولیت کا مدعا اسلام اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ہمارے اسلاف نکاح کی بے پناہ قدر کیا کرتے تھے، بچوں کو استوار کر کے نکاح کی محفل میں بیٹھاتے تھے اور بتایا جاتا تھا کہ انتظار کرو نکاح کا خطبہ پڑھا جانے والا ہے۔ لوگ منتظر رہتے تھے، باوضو ہوتے تھے، سر ڈھانپ کر بیٹھتے تھے۔ کیا وہ زمانہ خوب تھا جب لوگ مؤدب ہو کر کچے زمین پر کچی دیواروں کے سائے میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا خطبہ سنا کرتے تھے۔ زمانہ بدل گیا، ہائی ٹیک زمانہ ہوا، لوگ منتظر یا تو کھانے کے یا جانے کے۔ کون انتظار کرتا نکاح کے خطبے کا؟ جبکہ آج کے وقت لئیق صاحب کے بیٹے کو دعا دینے کے لیے ہم اور آپ آئے، ہم کسی کی بیٹی کو دعا دینے کی خاطر آئے اور دعا دینے کا اصول یہ ہے کہ ہمارا طریقہ اسلام کے طور پر ہو اور ہم اس کے لیے قربانیاں دے کر بیٹھے دعا دینے کی خاطر۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرشتہ نازل ہوتا ہے دونوں کی دلوں میں محبت ڈالنے کی خاطر تو اس وقت عقیدے کا ٹٹولا جاتا ہے۔ عائشہ میں قسمت اکثر ایسا دیکھا جا رہا ہے، شرفا عوام کو تو چھوڑو، شرفا کی مجلسوں میں جو اپنے آپ کو شریف کہتے ہیں ان کے یہاں دیکھا گیا کہ ان کے بچے نشہ کے عادی ہو کر اور نشہ کر خطبہ اور نکاح کے درمیان میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم بتاؤ عذاب میرے گھر نہیں آئے گا تو کس کے گھر آئے گا؟ بتاؤ تماشا ہمارے یہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ آج مسلمان اتنا ڈھیٹ ہو گیا ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں حدیث پاک کی ٹکڑوں کی تلاوت کی جا رہی ہے، جہاں سنت رسول کی ادائیگی ہو رہی ہے، وہاں نشہ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا تو ٹھٹھا بازیاں کرتا ہوا ہوتا ہے۔ کیا یہ اللہ کے عذاب کو آواز دینا نہ ہوا؟